یہ سارے چکر بازیاں آپ کر دیں تے مڑ کے سانو پاکستانیت دا سبق دے دیں. سانو پتہ ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی روش لطف ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. کیوں جی؟ ہاں جی یہ سارا کچھ سانو پتہ ہے. گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے. اقبال کہندا ہے گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اس واسطے میں حدیث پاک مکمل کرا جڑی فتنے والی سی, بس میری گفتگو ختم. حضور نے فرمایا دوسرا والآخر اسود و مربادن, فرمایا ایک دل تو سفید ہے, زمین آسمان جب تک کھڑے انہوں کوئی فتنہ نقصان نہیں کرے گا. دوسرا دل جڑا کالا سیاہ ہے اور سوادی طرح ہے, اور کلکوز مجیخن اس برتن کی طرح جس کو اوندا کر دیا جائے ایسے. لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا الا ما اشرب من ہواہ. بس اے گل ہے جڑی سمجھ لو کہ تسی کس نہ حضور دی عزت دی گل کردے ہو تے انہوں سمجھ کیوں نہیں آندی, تسی ناموس رسالت دی گل کردے ہو سمجھ کیوں نہیں آندی. کیوں جی تسی جنگ یمامہ دا واقعہ بیان کردے ہو انہوں سمجھ کیوں نہیں آندا. 1200 صحابہ تے شہید ہوئے نا جنگ یمامہ وچ, تے جڑے زخمی ہوئے حضرت ام عمارہ جدو واپس گئیاں تو انہاں دے پوترے نے پوچھا, انہاں کہا یا جدتو کثرت الجراح فی المسلمین, انہاں کہا دادی جی تسی جنگ یمامہ جو واپس آئے ہو ہاتھ کٹا کے زخم کھا کے, اور دسو میں تے سنیا ہوتے بڑے صحابہ زخمی ہوئے. تے آپ نے فرمایا پترا کی پوچھدا, ما یصلی ما خالد ابن الولید من المہاجرین والانصار الا نفر یسیر. فرمایا پترا کی پوچھدا, میں اتھے ویکھیا کہ ہزاراں صحابہ کٹے ہوئے جسم دے نال شدید زخمی خیمے پے ہوئے سن, 10 تو 15 صحابہ صرف خالد بن ولید نے با جماعت نماز پڑھ دی. اتنی وڈی جنگ صحابہ کی تھی, جڑے شہید ہوئے تے 1200 ورنہ تے زخمی بچے ہی کوئی نہیں. اے خالد بن ولید نہ جڑے پڑھتے سن وہ بھی زخماں نال چور چور سن, لیکن خیمے تو چل کے تے جتھے خالد بن ولید نماز پڑھاندے سن اتنی جگہ وچ وہ پہنچ جاندے سن چل کے بس, ورنہ خالد بن ولید خود بھی شدید زخمی سن. ہاں صحابہ کہندے نہ یہ جنگ اسے کدی پہلے لڑی نہ کدی بعد وچ لڑی, جنگ یمامہ. تو اس واسطے جنگ یمامہ بھی کسی کو سمجھ نہ آئے, رسول اللہ کو جو لوگوں نے پتھر مارے وہ بھی سمجھ نہ آئے, رسول اللہ کا جنگوں کے اندر تشریف لے جانا بھی سمجھ نہ آئے, اور حضور کا پوری دنیا سے ٹکر لے لینا یہ بھی سمجھ نہ آئے, اور صحابہ کے ٹکڑے ہو جانا یہ بھی سمجھ نہ آئے, جنگ قادسیہ بھی اس کو سمجھ نہ آئے, یرموک بھی نہ آئے, کربلا بھی نہ آئے. چلتے چلتے 1857 تک بہادر شاہ ظفر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سمجھ نہ آئے, مساجد کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سمجھ نہ آئے, کالے پانی میں ہمارے بزرگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سمجھ نہ آئے, 1953 کی تاریخ میں جو کچھ ہوا وہ بھی سمجھ میں نہ آئے. تو پھر حضور نے کیا فرمایا کہ جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے نا اونتے برتن کی طرح وہ ہو جاتا ہے, تو لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا, نہ اس کو کسی اچھائی کا پتہ چلتا ہے نہ اس کو کسی برائی کا پتہ چلتا ہے.